السلام علیکم، میرا نام اریبہ عادل ہے اور میرا تعلق 6 سیمسٹر سے ہے، آئی ڈپارٹمنٹ سے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے جب سوویت یونین نے افغانستان میں انویڈ کیا تھا تو اس کے کیا امپیکٹس پڑے تھے پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر۔ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے حوالے سے، اس کا انٹروڈکشن کے حوالے سے کہ سوویت یونین نے کب اور کیسے افغانستان کو انویڈ کیا تھا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا تھا 24 دسمبر 1979 کو، جب سوویت یونین نے افغانستان کے اندر دخل اندازی کی تھی، اور وہاں پر آ کے جو سوویت افغان فرینڈشپ ٹریٹی تھی اس کو جو ہے انہوں نے ٹوٹلی ختم کر دیا تھا، جو کہ 1978 میں قائم ہوئی تھی۔ اس کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ سائیڈ میں رکھ کے افغانستان کے اندر انویڈ کیا تھا، کیونکہ وہ تھوڑے سے انسیکیور ہوئے تھے۔ یہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ریزنز تھے انہوں نے افغانستان میں انویڈ کیوں کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ سوویت یونین نے افغانستان میں انویڈ کیوں کیا تھا۔ اس کے 3 ریزنز تھے۔ پہلا یہ کہ جو دونوں نیشنز کے درمیان ٹینشنز ڈیولپ ہو گئی تھی ورلڈ وار 2 کے اختتام پہ۔ ورلڈ وار 2 کے جب ورلڈ وار 2 اینڈ ہوا تھا تب دونوں نیشنز جو ہیں وہ آپس میں کانفلکٹس کا شکار تھیں، آپس میں جو ہے وہ ان کے تعلقات اپس اینڈ ڈاؤنس چل رہے تھے، کبھی اچھے کبھی برے۔ ایک یہ ریزن تھا۔ دوسرا ان کا آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ بوتھ بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ سوویت یونین۔ یونائٹڈ اسٹیٹس اور سوویت یونین دونوں کا آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ، یعنی کہ دونوں کی گورنمنٹ الگ الگ تھیں، دونوں کی گورنمنٹ چلانے کا انداز الگ الگ تھا، دونوں کی آئیڈیالوجیز یا ان کا ایک جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے گورنمنٹ کو لے کے وہ ڈفرینٹ تھا۔ تیسرا، دا ایمرجنس آف نیوکلیئر ویپنس اینڈ دا فیئر آف کمیونزم ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ نیوکلیئر ویپنس کی ضرورت تھی، اور یہ ریزن تھا کہ فیئر آف کمیونزم ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ افغانستان جو ہے وہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ کمیونزم میں آ جاتا ہے تو اس سے سوویت یونین اور سوویت نیشنز کو کافی حد تک خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف کہ اس سب سے پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ پڑا تھا، پاکستان کی فارن پالیسی پہ کیا امپیکٹ پڑا تھا۔ سو امپیکٹس آن پاکستان یا پاکستان کی فارن پالیسی پہ کیا امپیکٹ پڑا تھا۔ فرسٹ آف آل، سوویت افغان وار ڈیپلی امپیکٹڈ اپان پاکستان's political approach, economic policy and social practices. Plus, the country has a long and porous border with Afghanistan. The war highlighted Pakistan's security. کلیئرلی مینشن ہے کہ سب سے پہلے جو بھی چیز پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے ٹریگر تھی وہ پاکستان کی سیکیورٹی تھی، جسٹ بیکاز آف دا بارڈرز۔ سیکنڈلی، اس کی اکانومیکل جو بھی تعلقات تھے افغانستان کے ساتھ وہ اس وار کے بعد کافی حد تک ڈیمیج ہوئے تھے، یا اس کے تعلقات جو سوویت والوں کے ساتھ تھے وہ کافی حد تک ڈیمیج ہوئے تھے۔ پولیٹیکل ریلیشن شپس افغانستان اور سوویت نیشنز کے ساتھ ڈیمیج ہوئے تھے۔ تو یہ 3 چیزیں تھیں جو پاکستان کی اس ٹائم پہ جو 3 میجر چیزیں تھیں۔ اکانومیکل ڈیمیج ہوا تھا پاکستان کی فارن پالیسی کو، پولیٹیکلی پاکستان ڈیمیج ہوا تھا، پلس پاکستان کی سیکیورٹی خطرے میں تھی، پاکستان کی اپنی جو ایک پریزنس ہے میپ پہ وہ خطرے میں تھی۔ اب اس سب سے آگے چل کے ہمیں کیا سچویشن فیس کرنی پڑی تھی، وہ یہ تھی کہ نارمل اکانومک ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز جو ہوا کرتی تھیں افغانستان کے ساتھ پاکستان کی، وہ نہیں ہو پا رہی تھی، کیونکہ افغانستان اس وقت خود کرائسس میں تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی پہ امپیکٹ پڑا تھا، اور پاکستان کا افغانستان سے اکانومیکل جو ٹریڈنگ روٹ تھا، جو نارمل اکانومی ہم لوگ جو ہے وہ آپس میں شیئر کرتے تھے، وہ نہیں ہو پا رہی تھی، جس کی وجہ سے کیا فرق پڑا۔ فرق یہ پڑا کہ کاسٹ جو ہے وہ ہائی ہو گئے، بزنس میں کافی حد تک لاس ہوا، ڈسرپشنز ہوئیں، پروسیجر سائیکلز جو ہیں وہ کافی حد تک بریک ہو گئی تھیں، ریزلٹنگ ان سگنیفیکنٹ ڈیلیز ان میٹنگس ٹو دا ایکسپورٹس۔ یعنی کہ جو ہمارے افغانستان سے ہم امپورٹ کرتے تھے چیزیں اور باقی جگہوں پہ جو ایکسپورٹ کرتے تھے، وہ ایک جو سائیکل چل رہی ہوتی ہے وہ بریک ہو گئی تھی، وہ کافی حد تک ڈیمیج ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے نہ کہ صرف ہمارے افغانستان کے ساتھ اکانومیکل تعلقات خراب ہو رہے تھے، بلکہ جن اور ملکوں کے ساتھ ہم لوگ امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتے تھے وہ بھی کافی حد تک ڈیمیج ہو رہے تھے۔ تو یہ سارا حساب کتاب تھا کہ سوویت یونین نے، سوویت نیشن نے کس طرح افغانستان میں انویڈ کیا، اس کے بعد کیا ان کے کانفلکٹس چلے، ان کی وار چلی، اس وار کے رہتے پاکستان کی فارن پالیسی پہ یا پاکستان پہ پرسنلی کیا امپیکٹ پڑا تھا، یہ ساری چیزیں آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔